بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 49، وفي هذا الدرس سندرس ما يقوله الطالب للمعلم. الطالب ماذا يقول للمعلم؟ كيف يخاطب المعلم؟ معلم اور استاد کو کیسے مخاطب کرے؟ ما هي الکلمات الادبیہ، ایسے کلمات کہ جس میں ادب ملحوظ ہو. هكذا الكلمات نتعلمها اليوم في هذا الدرس، یعنی الكلام فيها أدب واحترام، نتكلم أمام الأستاذ بكل أدب واحترام. فتعالوا، هذا الدرس مفيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقوله، الذي يقوله الطالب للمعلم، الكلمات التي يستعملها أمام المعلم ما هي، وہ کیا ہیں؟ فتعالوا ندرس. مثلا الطالب يقول عفوا يا معلمي، معاف کرنا اے میرے استاد. اريد الذهاب، میں جانا چاہتا ہوں. الى دورات المياه، بیت الخلاء اور پانی بہانے کے لیے. الذهاب ذهب يذهب، انتم تعرفون معناه جانا. ذهب احمد، احمد چلا گیا. ذهب الاستاذ الى السعودية، سعودی چلا گیا. فقال تفضل، الاستاذ یقول تفضل، ٹھیک ہے چلے جاؤ. ولا تتأخر، مگر تأخیر مت کرنا، جلدی واپس لوٹنا. تأخر یتأخر، لا تتأخر، دور یعنی لیٹ مت ہونا واپسی. فاسلوب آخر، یقول الطالب لطفا یا شیخ، لطفا عفوا معذرة، لطفا یعنی کلام اللطیف، اچھی بات. لطفا یا استاد، لطفا یا شیخ. اشعر بالعطش، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پیاس محسوس کر رہا ہوں. اشعر محسوس کرنا. شعر یشعر، انا اشعر میں محسوس کر رہا ہوں. انت تشعر آپ محسوس کر رہے ہو. بالعطش پیاس. واريد شرب الماء، اريد میں چاہتا ہوں. شرب الماء پانی کا پینا. اريد ان اشرب میں چاہتا ہوں کہ میں پیوں. ولكن هنا مصدر، اريد شرب الماء میں پانی پینا چاہتا ہوں. فقال المعلم ان كنت عطشان بالفعل، بالفعل معناه بالحقیقة. ان كنت عطشان بالفعل یعنی حقا، بالحقیقة. فاذهب تو چلے جاؤ. واستعجل اور جلدی کرو. فاذهب امر کا صیغہ ہے، امر حکم. اذهب چلے جاؤ، لیکن استعجل جلدی کرنا، عجلت سے واپس آنا. ثم قال المعلم المعذرة يا معلمي. فهذه أساليب مختلفة، عفوا، لطفا. المعذرة يا معلمي، بہت بہت معذرت اے میرے استاد. عندي مغص، مغص مروڑ، پیٹ میں جب مروڑ ہو اس کو کہتے ہیں مغص. عندي مغص میرے پاس مروڑ ہے، یعنی مجھے مروڑ ہے. فهل اخرج تو کیا میں باہر چلا جاؤں. فهل اخرج خرج یخرج تو کیا میں باہر چلا جاؤں. قال حسنا ٹھیک ہے. اخرج نکل جاؤ. وتناول اور لے لو. بعض المسکنات کچھ ایسی ٹیبلیٹس اور ایسی گولیاں جس سے آپ کو سکون ملے. مسکنات آرام دہ گولیاں. المسکن جو سکون دے، جو آرام دے دے. المسکنات الحبوب المسکنہ، ایسی گولیاں جو سکون دے. ثم قال هنا عذرا، استاد جی معذرت ہے. عذرا المعذرہ عذرا بہت بہت معذرت. نظری ضعیف، نظری ضعیف میری بینائی ضعیف ہے. نظری ضعیف. هل اتقدم تو کیا میں آگے بڑھ سکتا ہوں. نظری ضعیف. انا لا ارى السبورہ، مجھے بورڈ نظر نہیں آ رہا. السبورہ بورڈ.
لا ارا السبورہ مجھے نظر نہیں آ رہا، السبورہ یعنی بورڈ۔ عذراً نظری ضعیف میری نظر بہت ضعیف ہے، فہل اتقدم تو کیا میں فہل اتقدم تو کیا میں آگے بڑھوں؟ تقدم آگے بڑھ جاؤ، ولا تزاحم الآخرین لیکن اوروں کو تنگ مت کرنا، اوروں کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنا، ولا تزاحم الآخرین اوروں کے ساتھ زیادہ وہ نہ کرنا، ٹچ نہ ہو جانا، ان کو تنگ نہیں کرنا۔ معلمی میرے استاد، عندی رشح میرے ناک میں جو ناک کے اندر ہوتا ہے یہی میرے ناک میں بہت زیادہ جمع ہو چکا ہے، تو کیا فہل استنثر تو کیا میں باہر جا کر اسے پھینک آؤں، ناک کو صاف کر لوں؟ استنثار کہتے ہیں، دیکھو نا، ہم جب وضو کرتے ہیں تو جب ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں، منہ میں، اس کو ہم کلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اوپر چڑھاتے ہیں، اس کو استنشاق، استنشقا یستنشق، اور جب ہم پانی چڑھا کر واپس نکالتے ہیں، واپس نکالنے کو استنثار کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے فعل ہے، استنشاق پانی کو اوپر کھینچنا، استنشاق، نون پہلے ہے پھر شین ہے، استنشاق، استنشقا یستنشق، انا استنشق ثم استنثر، استنثر، فهمنا؟ هذا كما هو مکتوب عندكم۔ فہل استنثر تو کیا میں اس کو باہر پھینکا ہوں، فی محلات الوضوء وضو کرنے کی جو جگہ ہے وہاں پر۔ فقال لا استعمل المنادیل الورقیہ بلکہ استعمال کرو ٹیشو پیپر، المنادیل الورقیہ ٹیشو پیپر۔ مندیل مفرد ہے، مندیل، مندیل ورقی یعنی ایک ورقہ ٹیشو پیپر، لیکن منادیل جمع ہے، آپ ٹیشو پیپر استعمال کریں، باہر مت جائیں۔ فقال معلمی عندی صداع شدید، صداع سر کے درد کو کہا جاتا ہے، عندی صداع شدید فی الرأس وارید قسطا من الراحة وارید ان استریح قلیلا۔ قسطا معناه جزءا قلیلا، جزءا قلیلا، وقتا قلیلا، حصة قلیلة من الراحة، استراحة، راحة الاستراحة۔ قال اذهب الى غرفة الاستراحة، جو کمرہ آرام کے لیے ہے وہاں چلے جاؤ، غرفہ کمرہ، استراحہ آرام کا کمرہ۔ ثم بعده یقول ہونا فقدت قلمی میرا قلم کھو چکا ہے، فقد یفقد، فقدت القلم، فقدت القلنسوة، قلنسوة ٹوپی، فقدت القلنسوة میں ٹوپی کھو چکا ہوں، یا شیخ اے استاذ، فماذا افعل میں کیا کروں؟ قال استعر غیرہ من احد اصدقائک، استعر معناہ عاریۃ لے لو کسی دوست سے، عاریۃ، استعر کسی سے طلب کرو، عاریہ، غیرہ ای غیر ھذا القلم، غیر ھذا القلم، من احد اصدقائک کسی ایک دوست سے، من احد اصدقائک۔ ثم بعده هذا الحوار كذلك طويل، نسرع في القراءة نقرأ كثيرا۔ فقال اشعر بدوار مجھے چکر آ رہے ہیں، دوار کہتے ہیں چکر، اشعر بدوار حاد بہت تیز چکر آ رہے ہیں اے استاد، حاد کہتے ہیں تیز کو۔ سکین حاد، سکین حاد تیز چھری، سکین حاد۔ ہنا قال اشعر بدوار حاد مجھے بہت تیز چکر آ رہے ہیں استاد، لا بأس طہور انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پاکی دیں گے، یعنی گناہوں سے آپ پاک ہو جاؤ گے اس بیماری اور اس تکلیف کی وجہ سے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ عندی حمى شدیدہ، عندی حمى مجھے بخار ہے، عندی حمى، حمى کہتے ہیں بخار کو اے شیخ۔ اذهب چلے جاؤ، وتناول خافض الحرارہ اور
ایسی گولی کھاؤ حافظ الحرارہ جو گرمی کو کم کر دے، جو بخار کی گرمی کو کم کر دے۔ حافظ خفضا بمعنی خفض الحرارۃ، گرمی کو کم کر دیا۔ خفض یخفض اور رفع یرفع، رفع معنی اوپر اٹھانا بڑھانا، و خفض معنی نیچے کرنا۔ فحافظ الحرارہ ایسی دوا جو گرمی کو کم کر دے۔ ثم اشتد حسری، حسری کذالک نقول یعنی میرے جو ناف ہیں یا ناف کے پاس جو ہوتے ہیں نا یہاں پر خاصرہ، اشتد حسری گویا کہ میں نے بول کو یعنی چھوٹے پیشاب کو اور بڑے پیشاب کو بہت تیزی سے کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن بہت ابھی تیزی سے مجھے حاجت اور قضائے حاجت ہو رہی ہے۔ فہنا قال اشتد، بہت شدید ہو گیا، حسری میرا کنٹرول کرنا، ابھی مجھے یعنی بشری حاجت ہے، مجھے جانا ہے قضائے حاجت کے لیے۔ لأن حسری اشتد، میرا صبر تمام ہو گیا، اب میں صبر مزید نہیں کر سکتا۔ اشتد حسری فہل لی ان اخرج، کیا ممکن ہے کہ میں باہر چلا جاؤں یا شیخ؟ قال لک ذالک، آپ کے لیے ممکن ہے، لک ذالک لک الخروج، ولکن علیک ان تستعجل، مجھے لیکن آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جلدی کریں۔ ثم قال اتسمح لی بالدخول، کیا آپ مجھے داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ تفضل، ٹھیک ہے، ولا تتأخر مرۃ اخرى، پھر دوبارہ پھر لیٹ نہیں ہونا۔ المدیر ینادینی، محتمم صاحب مجھے بلا رہے ہیں، المدیر محتمم، ینادینی مجھے بلا رہے ہیں۔ فہل البی نداءہ، کیا میں اس کے ندا کا جواب دوں؟ البی جواب دینا، فہل البی تو کیا میں لبیک کہوں، نداءہ اس کے بلاوے پر، اس کی دعوت پر میں لبیک کہوں، کیا میں ان کے پاس چلا جاؤں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ لبی نداءہ، لبی امر کا صیغہ، لبا یلبی الامر منہ لبی، لبی نداءہ، جی جی اس نے جو کہا ہے اور اس کے بلاوے کو لبیک کہو۔ وإیاک ان تتأخر، اور تجنب ان تتأخر، تجنب التأخر معنی آپ لیٹ ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیٹ ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بعد الانتہائی، جب آپ خدمت سے فارغ ہو جائیں اور جب آپ کی خدمت اور ختم ہو جائے۔ استدعتنی الادارہ، ادارے نے مجھے بلایا ہے، مجھے دعوت دی۔ استدعا یستدعی استدعاء، الف سین تا کا مطلب طلب ہے، یعنی مجھے انہوں نے طلب کیا ہے۔ الادارہ ادارے نے۔ فہل تسمح لی بالذہاب، فہل تأذن، تسمح معناہ تأذن، تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں جانے کے لیے؟ فقال اذهب، چلے جاؤ، ورجع حال ما تنتہی، ورجع اور لوٹو گے آپ، ورجع اور لوٹو، حال ما عندما، حال ما عندما تنتہی، عندما تنتہی من العمل، عندما تنتہی من الخدمہ، جب آپ خدمت ختم کر چکے تو جلدی لوٹ آنا۔ ثم قال اصبت بالغثیان، غثیان کہتے ہیں جب انسان کو الٹیاں آ رہی ہوں، الٹیاں آئی نہیں ہیں لیکن دل کا خراب ہونا۔ اصبت مجھے الٹیاں سی آ رہی ہیں، دل خراب ہو رہا ہے۔ غثت نفسی، میرے نفس کو بھی اسی طرح ہے، یہ دونوں گویا کہ یا آپ یہ والا جملہ استعمال کریں اصبت بالغثیانی، یا آپ کہیں غثت نفسی فہل لی ان اخرج، کیا ممکن ہے میرے لیے نکلنا؟ غثت نفسی اصبت بالغثیانی فہل لی ان اخرج، قال اخرج، نکل جاؤ، وتقیأ، اور آپ الٹی کرو، فی محلات الوضوء، تقیأ یتقیأ یہ فعل ہے جس میں معنی پائے جاتے ہیں القیء، القیء الٹی، القیء الٹی، اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے، وہ ہے تقیأ یتقیأ، تو کہا اخرج نکل جاؤ، وتقیأ اور الٹی کرو، فی محلات الوضوء وضو خانے میں۔ ثم بعدہ تخدرت رجلی، تخدرت آپ کو پتہ ہے جب پیر سن ہو جائے، بیٹھے بیٹھے پیر سن ہو جاتا ہے، تخدرت گویا کہ میرے پاؤں نے نشہ کر لیا ہو،
کیونکہ المخدرات کہتے ہیں نشہ آور چیزوں کو، المخدرات نشہ آور چیزیں۔ تخدرت رجلی میرے پاؤں نے نشہ کر لیا، مطلب کہ وہ سو گئی یا اس پہ میں نے جیسا کہا کہ سن ہو گئی۔ فہل یسعنی ان امدہا تو کیا میرے لیے ممکن ہے، هل یسعنی هل یمکن یسع یمکن ان امدہا کہ میں اسے پھیلا دوں، کیا میں اپنے پیروں کو پھیلا سکتا ہوں کیونکہ میرے پیر سن ہو گئے ہیں۔ مدّ یمد، مدّ یمد لمبے کرنا، ٹانگیں لمبی کرنا۔ فقال لا یسعک ذلک یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، لا یسعک لا یجوز لک ذلک فی الصف کلاس میں، ولک ان تخرج اور آپ کے لیے جائز ہے، ولک ان تخرج کہ آپ باہر چلے جائیں اور وہاں پر یہ کریں۔ ممكن أننا فهمنا هذا الدرس واستفدنا من هذا الدرس، فنكتب الكلمات الجديدة في الكراسة ثم نحفظ ثم نراجع ثم نناقش مع الطلبة۔ السلام عليكم ورحمة الله۔